فلعنت اللہ علی الکافرین کہہ کے اللہ نے بتا دیا کہ لعنت کی وجہ کیا ہے. تو لعنت کیوں ہوئی پھر؟ ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی کہ اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی کس لیے؟ ان کے کفر کی وجہ سے. اور یہیں سے ایک تیسرا فائدہ ہمیں مل گیا، وہ یہ کہ لعنت عام ہو گئی. ہر کافر پہ اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ کفر کی لعنت کی وجہ کیا ہے؟ کفر. تو فلعنت اللہ الکافرین، پھر لعنت ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں رہی. ایک تو پتہ چل گیا کہ ان پہ لعنت کیوں ہوئی ہے؟ کفر کی وجہ سے. اور دوسرا یہ فائدہ ملا کہ یہ لعنت اللہ کی ہر کافر کے لیے، چاہے وہ کفر اختیار کرے اس راستے سے جس راستے سے انہوں نے اختیار کیا یا کسی اور راستے سے. اب ان لوگوں کا راستہ کیا ہے کہ انہوں نے جناب محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو نہیں مانا. اور عیسائیوں کا کفر کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی ہمارے نبی کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا. اور کسی اور گروہ کی طرف آپ چلے جائیں تو اس نے ہو سکتا ہے 3-4 نبیوں کو نہ مانا ہو، 3-4 آسمانی کتابوں کو نہ مانا ہو. اور ان لوگوں کی طرف آ جائیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا ہو جس نے قرآن کی کسی ایک آیت کو نہ مانا ہو، باقی قرآن کو مانا ہو. تو آپ ایک آیت کا بھی انکار کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. ایمان لانا ضروری ہے 6 چیزوں پہ. ارکان ایمان کتنے اچھے ہیں؟ اگر کوئی تقدیر کا منکر ہے تو کافر ہے، تو فلعنت اللہ الکافرین. اگر کوئی آخرت کا منکر ہے تو کافر ہے، تو فلعنت اللہ الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ. اگر کوئی فرشتوں کا منکر ہے تو وہ بھی کافر ہے، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ. اگر کوئی اللہ رب العزت کا منکر ہے، اللہ رب العزت کے وجود کو نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ. فلعنت اللہ علی الکافرین. اور یہیں سے ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا کافروں پہ لعنت کی جا سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی کافر کا خصوصی طور پہ نام لیے بغیر لعنت کر سکتے ہیں. آپ کافروں پہ لعنت کر سکتے ہیں کسی ایک خاص ایک کافر کی تحدید کیے بغیر. آپ کہتے ہیں کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کیا نام لے کر کسی کافر پہ لعنت کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کافر نے آئندہ دنوں میں مسلمان ہونا ہو. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز رکوع کے بعد دعائے قنوت شروع کر دی، اور اس میں آپ کہا کرتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر. آپ نام لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس بددعا سے آپ کو روک دیا، اور یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ اس معاملے کے مالک نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب دے. یعنی کہ آپ جو ہیں آپ یہ کام نہ کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نام لے کر کسی کافر پہ بھی لعنت کرنا درست نہیں ہے. تو مسلمان پہ نام لے کر لعنت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تو فلعنت اللہ علی الکافرین، تو بہرحال اللہ کی لعنت ہو کن پہ؟ کافروں پہ.